یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا میرے نبی کے صدقے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو عید ملا میرے نبی کے صدقے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کو جو خوبصورت آواز ملی میرے نبی کے صدقے میں، ہر نبی کو ملا، الگ الگ ملا، میرے نبی کو ملا، سب کا ملا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام اور میرے عزیز رفقا، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں محبت رسول کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، پس تم میری اتباع کرو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو یحببکم اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت فرمائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل و عیال سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا، من احبنی کان معی فی الجنہ، جو شخص مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل اور مکمل ہوا۔ حضرات، دنیا کے سارے چیزوں کے مقابلے میں سرور کائنات، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے، کیونکہ رب کائنات نے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام کمالات، وہ تمام اوصاف جمع فرما دیے ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے۔ میرے دوستو، بلکہ ہمارا دعویٰ اور عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں اور رسولوں کو جو جو کمالات عطا کیے گئے ہیں، جو اوصاف عطا کیے گئے ہیں، رب کائنات نے ان تمام اوصاف اور کمالات کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دیا ہے۔ حضرات، ایک انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو خوبصورتی کی بنا پر محبت کرتا ہے، حسن و جمال کی بنا پر محبت کرتا ہے۔ یوں تو خدا کا ہر نبی حسین اور جمیل ہوتا ہے، مگر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ساری کائنات سے بڑھ کر ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کی ماں نے جنا ہی نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں کائنات کے کونے کونے تک میں پھرا ہوں، مشرق سے مغرب تک میں نے سفر کیا ہے، میں نے ان حسین اور خوبصورت چہروں کو بھی دیکھا ہے جن کے حسن و جمال کی پوجا کی جاتی ہے، لیکن اے آمنہ کے لال، تو بے مثال اور لاجواب حسن کا مالک ہے۔ جی ہاں، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی، مگر میرے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر عاشقوں نے اپنی گردنیں کٹا دیں۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ
دے بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ یوسف علیہ السلام کو جو حسن ملا میرے نبی کے صدقے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو عید ملا میرے نبی کے صدقے میں، حضرت داؤد علیہ السلام کو جو خوبصورت آواز ملی میرے نبی کے صدقے میں، ہر نبی کو ملا، الگ الگ ملا، میرے نبی کو ملا، سب کا ملا۔ حضرات، احسان کے بنا پر بھی ایک انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انسان احسان کا غلام ہے، یعنی انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے۔ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، رب کائنات کے بعد سب سے زیادہ احسانات کرنے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دوست احباب کے مقابلے میں، رشتہ داروں کے مقابلے میں، اساتذہ اور بڑوں کے مقابلے میں، گاؤں کے مکھیا اور پردھانوں کے مقابلے میں، علاقے کے ایم پی اور ایم ایل اے کے مقابلے میں، ملک کے صدر اور وزیر اعظم کے مقابلے میں، حتیٰ کہ ساری کائنات کے مقابلے میں سب سے زیادہ احسانات کرنے والی ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی زمین پر اونٹ چرانے والوں کو زمانے کا امام بنا دیا۔ آپ نے مزدوروں اور غلاموں کے حقوق سکھائے۔ آپ نے بیوہ عورتوں سے نکاح کر کے انہیں عزت بخشی۔ آپ نے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ نے انسانی خون کو کعبے سے بھی زیادہ محترم قرار دیا۔ حضرات، جب قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آدم صفی اللہ نفسی نفسی کہتے ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی کہتے ہوں گے، موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی کہتے ہوں گے، عیسیٰ روح اللہ نفسی نفسی کہتے ہوں گے، مگر قربان جائے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ امتی امتی کہتے ہوں گے۔ حضرات، آپ نے محبت کے بہت سے واقعات سنا ہوگا، لیلا مجنوں کی داستان سنی ہوگی، اور کسی اور کی عاشق اور معشوق کے قصے آپ نے سنا ہوگا۔ آؤ میں آپ حضرات کو تاریخ کی زبانی سے محبت کی سچی کہانی سناتا ہوں۔ ایک صحابی کسان ہل چلا رہے تھے، اچانک کان میں خبر پہنچتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے اندر شہید ہو گئے ہیں۔ اس بات کو سننا تھا، وہ کسان صحابی دعا کرنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، جن آنکھوں سے میں روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتا تھا، آج کے بعد اس ساری دنیا میں کسی بھی چیز کو میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اے اللہ، جن کانوں سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنا کرتا تھا، آج کے بعد دنیا کے کسی انسان کی آواز کو میں سننا نہیں چاہتا۔ وہ صحابی مستجاب الدعوات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور اسی وقت وہ صحابی اندھے اور بہرے ہو گئے۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک یعنی دانت کسی جنگ کے اندر شہید ہو گئے ہیں، تو وہ صحابی کو پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے دانت ٹوٹ گئے ہیں، کون سے دانت شہید ہوئے ہیں۔ تو وہ صحابی فوراً ایک پتھر لے لیتے ہیں اور اپنی دانت کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی وہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ شاید سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے ہوں، وہ صحابی پتھر لے کر ان 2 دانتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ پھر سوچتے ہیں کہ نہیں، شاید بازو میں رہنے والے 2 دانت ہوں۔ اس طرح وہ صحابی سوچتے سوچتے اپنے سارے دانتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہم سب پر واجب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اوصاف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرما دیا، جن کی وجہ سے ایک انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے۔ بس میں آخر میں ایک شعر کہہ کر اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں کہ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، اے جنت تیرے اندر حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت
تیرے اندر حور اور قصور رہتے ہیں، میں مانتا ہوں ضرور رہتے ہیں، لیکن اے جنت میرے دل کا طواف کر، اس لیے کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے اور تمام امت مسلمانوں کے دلوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔